بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج کی اس ویڈیو میں یہ بات بتلاؤں گا کہ اگر کسی انسانی جسم پر بجلی گر جائے، آسمانی بجلی، تو اس کا علاج کیا ہے، کیا طریقہ کار ہے۔ آسمانی بجلی کے گرنے کے مختلف اثرات ہوتے ہیں۔ کبھی بجلی گرنے سے انسان فوراً ہلاک ہو جاتا ہے، کبھی جسم پر داغ بھی نہیں پڑتا، اور کبھی جلد اور بال جل جاتے ہیں، اور کبھی جلد پر صرف چھالے پڑ جاتے ہیں، اور کبھی مریض کے ہوش و حواس گم ہو جاتے ہیں، اور بعض اشخاص محض بجلی کی کڑک اور زوردار اس کی گرج کی آواز سن کر ہی ڈر کر بے ہوش آ جاتے ہیں، اور کمزور اور حاملہ عورتوں کا حمل بھی گر جاتا ہے۔ یہ آسمانی کی بجلی کی بات ہے، جب گرتی ہے کڑکتی ہے۔ اصل میں یہ بجلی کا کڑکنا، یہ چمکنا، یہ شور شرابہ تو کہنا لفظ یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذہب بسمعہم وابصارہم۔ یہ بجلی کی کڑک جو ہے، یہ چمک جو ہے، یہ اصل میں فرشتے ہیں جو بادلوں کو ایک جگہ سے ہانک کر دوسری جگہ لے جاتے ہیں، اور یہ جو بجلی کی چمک ہے یہ ان کے چابک ہیں جو ان سرکش گھوڑوں کو ان سے ہانکتے ہیں اور ان کو مارتے ہیں۔ پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا نظام ہے جو حدیث میں یا جو دینی کتابوں میں پڑھا ہے۔ سائنسی وجوہات کچھ اور ہوں گی، وہ کوئی سائنسدان ہی بیان کر سکتا ہے۔ اگر ایسے ہو جائے تو پھر اس کا علاج بطور حفظ ما تقدم ہو سکتا ہے۔ گرنے کے بعد اس کا علاج کیا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ بارش کے اسباب، بجلی کا چمکنا اور اس کا کڑکنا، ان سے حفاظت پہلے ہوتی ہے، بعد نہیں ہوگی، تو لہٰذا اس کا علاج بھی کیا ہوگا؟ پہلے ہوگا۔ حفظ ما تقدم جسے کہتے ہیں، اپنے انتظامات پہلے کر لیں۔ جب کہیں ایسے ہو تو کسی درخت کے نیچے یا اونچے چھت پر یا کسی خاردار تار کے پاس یا کسی لوہے کی چیز کے پاس یا کسی چاقو، چھری یا اوزار جو ہوتے ہیں لوہے کے، ان کے پاس نہ جائیں۔ یا بعض گھریں کے اوپر وہ ٹین کی چادریں پڑی ہوتی ہیں، ان کے پاس نہ جائیں۔ بجلی جب گرتی ہے تو انہی کے اوپر گرتی ہے، اور جب ایسے چیزوں کی حفاظت آپ پہلے سے کریں گے تو پھر تو بچیں گے۔ بجلی گرنے کے بعد اس کا علاج ممکن نہیں ہے۔ ہاں، دوسری الیکٹرک شاک، جو مصنوعی بجلی، اس کے مختلف ہیں، طریقے ہیں، مٹی میں دبا دینا، دودھ پلانا، یہ کرنا، وہ کرنا، مختلف ٹوٹکے ہیں، مختلف ہیں، بنائے ہوئے ہیں۔ لیکن جب آسمانی بجلی گرتی ہے تو آسمانی بجلی کا علاج حفظ ما تقدم ہی ہے، اس کا علاج، اس کی حفاظت پہلے سے ہے۔ اور جب کسی کے اوپر گر جائے، کسی درخت کے اوپر آپ چڑھ جائیں، کسی اونچے چھت کے اوپر چڑھ جائیں، کسی ٹاور کے پاس کھڑے ہو جائیں، تو پھر اپنے آپ کو خود ہلاکت میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ یہ اس بجلی کے بعد ہے جو آسمانی کی بجلیاں گرتی ہیں، تو اس کا علاج، اس کی حفاظت پہلے سے اپنے انتظامات کریں کہ بارش کے موسم میں ایسے مقامات سے دور رہیں جہاں بجلی گرنے کا اندیشہ ہو، خطرہ ہو۔ اور جب گر جاتی ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ ات الموذی قبل الایذاء، کہ موذی کو ایذا دینے سے پہلے قتل کر دینا چاہیے۔ سانپ کہیں نظر آ گیا، بڑھ آ گئی، شہد کی مکھی ہو گئی، یا کاٹنے والی کوئی بھی زہریلی چیز ہو گئی، آپ یہ کہیں توکل ہے، کاٹے گی تو دیکھیں گے۔ جب اس نے کاٹ لیا تو پھر کیا کرو گے؟ وہ جو زہر اثر کر جاتا ہے، تو اس لیے کہتے ہیں کہ تکلیف دینے والی چیز کو تکلیف دینے سے پہلے کیا کر دو؟ قتل کر دو، اس کو راستے سے ہٹا لو تاکہ جان محفوظ رہے۔ ہاں، اتفاقی طور پہ بے خبری میں کوئی چیز کاٹ لے
جس طرح انسان بیٹھا ہوا ہو، سویا ہوا ہو، چینٹی آ گئی یا کہیں سے بڑ ایسی جگہ سے آ گئی جہاں اس کی نظر نہیں پڑی، تو اس کے کاٹنے سے جسم و جان کا صدقہ چلا جائے گا۔ وہ صبر کرے گا، وہ شکر کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرے گا۔ لیکن جو چیزیں سامنے آنکھوں دیکھی ہوں، اگر ان کو اپنے سے دور نہیں کریں گے اور وہ تکلیف پہنچ گئی تو پھر اس کا ازالہ تکلیف کے بعد نہیں ہوگا، تکلیف سے پہلے پہلے ہی کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہر موذی کی ایذا سے محفوظ رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔